نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ تم عاجزی کیا کرو، کیونکہ عاجزی کرنے والے کو اللہ تعالی پسند فرماتا ہے اور تکبر کرنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیشہ عاجزی کرنی چاہیے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اگر زیادہ ذہن دیا ہے، زیادہ علم دیا ہے، زیادہ دولت دی ہے، غرض کہ جو بھی کسی کو نعمت ملی ہے اس پر وہ تکبر نہ کرے، بڑائی نہ کرے، عاجزی انکساری کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے کہ میرے رب نے کرم فرمایا ہے، یہ مجھے نعمت دے رکھی ہے۔ ایسا اگر کریں گے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اگر تکبر آ گیا، میں تو اتنا بڑا ذہین ہوں، میں اتنا مال و دولت والا ہوں، جی میرے پاس اتنی بڑی جائیداد ہے، کوٹھیاں اور اتنے پلاٹ ہیں، میرا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بندہ مبغوض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ناپسند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ عاجزی کریں، اور عاجزی کی ایک علامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ مسلمان آدمی کا جھوٹا استعمال کرے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی مسلمان چیز کھا لے یا پی لے تو اس کے بعد دوسرے کے لیے وہ گندی ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یہ چیز گندی ہے کہ یہ فلاں نے کھا لی ہے یا فلاں نے یہ پی لی ہے تو اب یہ چیز گندی ہوگی، حالانکہ یہ کہنا کہ یہ گندی ہو گئی ہے یہ اس رزق کی بے قدری ہے اور اس رزق کو بے عزت کرنے والی بات ہے۔ حالانکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ عاجزی کی علامت ایک یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا جھوٹا یعنی بچا ہوا پیے، کیونکہ جب بندہ کسی کا بچا ہوا جھوٹا استعمال کرتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس جھوٹا پینے والے کو اللہ تعالی 70 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور 70 اس کے درجات بلند فرماتا ہے، 70 اس کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں کہ آج کل کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ایک لقمہ بھی اگر بھری ہوئی پلیٹ میں سے کوئی لے لیتا ہے تو دوسرا آدمی اس کو کھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیوں جی یہ گندا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے اس طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، اگر کسی کا جھوٹا استعمال کریں گے نیکیاں بھی ملیں گی، درجات بھی بلند ہوں گے اور گناہ بھی مٹیں گے، لیکن اس کا اگر الٹ کریں گے تو ان نیکیوں سے اور اس سعادت سے بھی محروم رہیں گے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی جو بے قدری کریں گے اس کی وجہ سے ہمیشہ دنیا کے اندر ٹھوکریں کھائیں گے۔ جی اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے
ہم مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے کے جو طالب علم تھے، جن کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دودھ پلا کے باقی جو بچ جاتا تھا حضور خود اس کو نوش فرماتے۔ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سبق آموز بات ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کتنی بڑی عظمت و شان، لیکن حضور اپنے ان صحابہ کا جھوٹا استعمال فرماتے ہیں جو آپ کے مدرسے کے طالب علم ہیں اور آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، کہ ان کا بچا ہوا جو ہے آپ خود استعمال فرماتے ہیں۔ اور ساتھ اس آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے طالب علموں کو کھلاتے پلاتے، پھر آپ جو ہے وہ کھاتے پیتے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ طالب علموں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال آج کے درس سے یہ سبق ملا کہ ہمیشہ عاجزی کرنی چاہیے، اور عاجزی کی ایک علامت یہ بھی اپنانی چاہیے کہ جھوٹا کسی کا بچا ہوا جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور اس طرح اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی بے قدری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کو وہ نعمت نہیں ملتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور نے ارشاد فرمایا تمام نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور کون سی ہمیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں کہ ان کے متعلق ہم سے بھی پوچھے گا؟ تو پیٹ جو ہے بھرنے کے لیے ہمیں کھانا نہیں ملتا ہے، کئی دن گزر جاتے ہیں کھانے کے لیے نہیں ملتا، تو اس طرح کون سی نعمت ہے جس کا ہم سے بھی سوال ہوگا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا محبوب نے فرما دیں کیا یہ ٹھنڈا پانی جو تمہیں ملتا ہے یہ کم نعمت ہے؟ ٹھنڈا پانی کم نعمت ہے؟ تو اب یہی پانی ہے جس کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں سالن پکائیں تو پانی کی ضرورت، آٹا گوندیں تو پانی کی ضرورت، کھانا کھائیں تو پانی کی ضرورت، اور آگے پیچھے کتنی اس پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جس کو پانی نہیں ملے اس کو اس نعمت کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے، جس کے سامنے پانی فراوانی سے ہے تو اس طرح اس کو اس نعمت کی ویلیو کا کیا پتہ۔ تو اس لیے آج کل جس طرح کے ٹینکیوں سے گندا پانی آتا ہے، لوگ دکانوں سے جا کے پانی خریدتے ہیں پینے کے لیے یا کہیں سے جا کے بھر کے آتے ہیں، تو ان کو اب اس نعمت کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے۔ تو جن کے سامنے پانی ہے ہی فراوانی سے، تو اس کو اس نعمت کا کیا پتہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور نعمت کی عزت اور اس کا احترام اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ خصوصاً جو آج ہمیں سبق میرا اس درس سے وہ یہ ہے کہ عاجزی کریں، ہمیشہ عاجزی کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔